اسپریچویلٹی کے ساتھ بچوں کو ہم کنیکٹ نہیں کر پائے، مجھے اس بات کا گلٹ بھی ہے، اور اب میں چاہتی ہوں کہ کسی بھی طرح گھر کے ماحول میں بھی وہ بات آ جائے. ہم میڈیا سے تو ان کو دور نہیں کر سکتے. ہم اپنے بچوں کے لیے جو کچھ چاہتے ہیں ہم اس دور کے اندر لے جا کے دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، جب محمد رسول اللہ آئے، جب پوری سوسائٹی کی صورتحال کتنی خراب تھی. اسپرچویلٹی جسے کہتے ہیں، میری لائف کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ میں اپنی کچھ تیاری بہتر کر لوں. ٹائم اب کم ہے، میرا پہلا جو ٹائم ہے بہت زیادہ میں نے ضائع کیا تو وہ اتنی مجھے تیزی سے اب تیاری کرنی ہے تاکہ میں اس گیپ. جس وقت کوئی انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ واش کر دیے جاتے، پھر اس کا اثر نہیں رہ جاتا. کم رہ گیا ہے کہ میں زیادہ کام کر لوں، تو اس کے لیے زیادہ محنت کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ یا اللہ پھر مجھے یعنی وہ راستہ دکھا اور میری ان کاموں کی طرف رہنمائی کر جس کی وجہ سے میرے لیے یعنی تلافی اور میرے لیے اپنے صالح اعمال کی زیادہ کلیکشن ممکن. میں دیکھتی ہوں کہ انسان آہستہ آہستہ کیسے ڈھل جاتا ہے کہ میری بھی آج وہی روٹین ہے کہ میں بھی یعنی مارننگ میں جب تک کلاس نہیں لے لیتی باقی کاموں کے ساتھ تو اس وقت تک مجھے لگتا ہے کہ میرے دن کا آغاز ہی نہیں ہوا. الحمدللہ. تو سیکھنے سکھانے کے لیے سب سے پہلے پیرنٹس کو خود یعنی اس راستے پہ چلنا پڑتا ہے. آپ چلو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت دے گا، اولاد بھی چلے گی انشاءاللہ. اور کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب دیر ہو گئی، اب ان کا کیا ہوگا. ہدایت اللہ کے پاس ہے، سجدوں میں ہدایت کی دعا کریں نام لے کے، اور انتظار میں جتنا رہیں گے صبر کا اجر ملے گا. اور ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا نا کہ اس وقت کسی دل کے اندر یہ بات جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اساتذہ، میرے سوال کے 2 پہلو ہیں اور مجھے پوری امید ہے تقریباً آدھا جواب مجھے ابھی مل گیا ڈسکشن میں، لیکن سوال یوں تھا میرا کہ ہم مکمل طور پر یا کہہ لیجیے 80-90% مٹیریلسٹ معاشرے میں زندہ ہیں. خاص طور پہ ہم اربن سٹیز، بڑے شہر اور پوش ایریاز اور یہ سب ہم پراپر مٹیریلسٹ لائف کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اسی طرح پھر ہماری اولاد انہی اسکولوں کالجوں میں پڑھ رہی ہے جو ہالووین بھی مناتے ہیں، جو ہر طرح کا وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں جو انگریز کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ہم نے تو اپنے بچپن میں ایسی کوئی چیز سیلیبریٹ نہیں کی ہوئی، ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے انہیں اسکولوں میں ڈالا. اب ہم اس ایج میں چاہ رہے ہیں، میرا بیٹا 23 ایئرس کا ہے ماشاءاللہ، ہم چاہ رہے ہیں کہ جی بچے اب اسپریچول کی طرف آ جائیں. جیسے ہم پڑھا کرتے تھے مولانا روم کے واقعات اور حضرت شمس تبریزی کے واقعات، اور جیسے ہم بابا بلے شاہ کو پڑھتے تھے، اور یہ ہو نہیں سکتا. مجھے بھی پتہ ہے بہت بڑا گیپ ہے. تو جب میں اپنے بیٹے سے بات کرتی ہوں اسپریچول میٹرز کے اوپر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیسے تخلیق کی ہوگی اور وجہ کائنات کیا ہوئی ہوگی، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا، کہ یہ سب کیا تھا، بلا وجہ تو نہیں تھا. تو وہ ان کے پاس کوئی اسپریچول آنسر نہیں ہوتا بچوں کے پاس. وہ کہتے ہیں جی سائنٹیفک یوں تھا، سائنٹیفک یہ ہے. I mean just we are here for a certain period and we are going to perish. تو اس سے مجھے بہت دلی صدمہ ہوتا ہے کہ ایک تو ٹھیک ہے ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھا دیتے ہیں قاری صاحب سے، اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں ذمہ داری ختم ہوئی. اسپریچویلٹی کے ساتھ بچوں کو ہم کنیکٹ نہیں کر پائے، مجھے اس بات کا گلٹ بھی ہے. اور اب میں چاہتی ہوں کہ کسی بھی طرح گھر کے ماحول میں بھی وہ بات آ جائے. ہم میڈیا سے تو ان کو دور نہیں کر سکتے. دوسرا سوال یہ تھا کہ میڈیا سے ہم سوشل میڈیا سے بچوں کو ہٹا نہیں سکتے، نہ ہی اس دور میں ہٹانا صحیح ہوگا. سوشل میڈیا اس طرح سے تو اسپریچویلٹی کا درس نہیں دیتا، بلکہ ان کے تو ہیروز ہی وہ ہیں، انگریز ریسلر، انگریز سنگر. تو وہ بڑا میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھے گائیڈ کریں کہ ہم کچھ ایسا کریں گھر میں. اب میں اپنے طور پہ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لوں، اس کا میری اولاد تک اثر کیسے پہنچے گا؟ تو میں شکر گزار ہوں گی. بارک اللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو برکت والی زندگی دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نسلوں کے لیے جو خیر خواہی ماؤں کے دلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اپنی رحمت فرمائے، اور ہمارے بچوں کے لیے اپنی ہدایت کے راستے کھول دیں. ایسا ہے کہ
یہ جو بات ہے نا یہ بڑی سچی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی حیات میں بہترین نمونہ. ہم اپنے بچوں کے لیے جو کچھ چاہتے ہیں ہم اس دور کے اندر لے جا کے دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، جب محمد رسول اللہ آئے، جب پوری سوسائٹی کی صورتحال کتنی خراب تھی، اسپرچویلٹی جسے کہتے ہیں وہ وہاں نم کو نہیں تھی. انسان کا ایزیلی گلا کاٹ لیتا تھا، انسانوں کے دلوں میں انسانوں کے لیے رحم نہیں تھا. پھر آپ دیکھیں کہ زنا عام تھا، شراب عام، پھر اسی طرح یعنی جو بھی برائیاں بڑے سے بڑے گناہ ہو سکتے ہیں اس پر کسی کو پشیمانی بھی نہیں ہوتی تھی. چوری، ڈاکہ اور انسانوں کو غلام بنانا، یعنی آج کے دور میں ان میں سے بہت ساری چیزیں نہیں ہیں. مثال کے طور پر اس طرح انسانوں کو غلام نہیں بنا رہے. کافی حد تک بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ امپرووڈ بھی ہیں. ایون دین ہم قیامت کے قریب تک کی جنریشنز کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ کون سی نسل ہوگی، اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو اور ان کے دور کو نمونہ بنایا. اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ نے اپنے دور کے نوجوانوں کو کیسے سکھایا تھا. اور مجھے اس سے بہت زیادہ ہمیشہ دلچسپی رہی ہے. کیا آپ امیجن کریں گے کہ انبیاء کے جتنے فالوورز تھے ان میں موسٹلی ٹین ایجرز تھے، اس کے بعد 20s میں، کم 30s میں، اکا دکا 40s میں، اور اس سے اوپر تو آلموسٹ ہے ہی. اس کا مطلب یہ کہ انبیاء کا بیسک کام ٹین ایجر یوتھ پہ تھا. اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، باقی انبیاء، حضرت عیسیٰ کو دیکھیں، حضرت موسیٰ کو دیکھیں. اچھا، یوتھ نے اس دور میں، دور تو اس خراب تھا نا، لیکن اس دور میں یوتھ کیسے اٹریکٹ ہوئی؟ لاجک سے. آج بھی یوتھ لاجک چاہتی ہے، جو لاجک شاید ماں باپ کے پاس نہیں، شاید جو لاجک یعنی آپ سوشل میڈیا کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں روکنا نہیں چاہیے. ہم انہیں کیسے روکیں گے اگر ہمارے پاس لاجک نہیں ہوگی؟ نیچرلی سوشل میڈیا میں ہر چیز بری نہیں ہوتی، بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اچھی سے زیادہ بہت ساری چیزیں کیپچر ہوتی رہتی ہیں اور یعنی اثرات تو اس کے مرتب ہوتے ہیں، نہ بھی چاہیں تب بھی بہت کچھ دکھ جاتا ہے. تو ایسے میں بچے وہ جو 20s میں ہیں یا ٹینس یا اس سے اوپر کے لوگ ہیں، ان کے دلوں پر کیا چیز اثر کرے گی؟ یقین رکھیے اس بات پہ، اللہ کے رسول کی کوئی بات جھوٹی نہیں تھی، سچی بات. رسول اللہ نے فرمایا دل اللہ کی 2 کریم انگلیوں کے درمیان ہے، انہیں جیسے چاہتا ہے گھماتا رہتا ہے. تو آپ جب کبھی اپنے بیٹے کو دیکھیں، آپ جب کبھی اپنی جنریشنز کو دیکھیں، آپ اس کو پریکٹیکلی 2 انگلیوں کے درمیان دیکھیں. پھر آپ دعا کریں، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے، ثبت قلوبنا علی دینک، کہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا. اور جیسے رسول اللہ کی دعا تھی نا کہ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر. اس بات پر یقین رکھیے ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں، نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں تھی. رسول اللہ اپنے چچا کے پاس بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بار بار کہہ رہے تھے ایک بار کلمہ پڑھ لے، میں آپ کی سفارش کر دوں گا. تو چچا چاہتے تھے کہ میں کہہ دوں، لیکن ارد گرد جو بڑے سردار بیٹھے تھے وہ کہنے لگے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑو گے؟ تو وہ وفات کے وقت یہ کہہ کے فوت ہو گئے علی دین عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کے دین پہ جا رہا ہوں. کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مجھے برے لفظوں میں یاد کرے. اور اس وقت تک لوگ ظاہر ہے کہ جو دین اس دور کا تھا اس کو ہی اچھا سمجھتے تھے. اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی تھی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے تم محبت کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ،
لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو ہدایت کے بارے میں یہ یقین رکھے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ. اللہ تعالیٰ جب دل بدلنا چاہے اتنی سی دل کہ ایک لمحہ لگے گا اور دل بدل جائیں گے. ہاں اپنی جنریشنز کو کیسے سمجھائیں, کیا سمجھائیں. امام مالک نے یہ کہا تھا اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جیسے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی, اور پہلے حصے کی اصلاح قرآن سے ہوئی تھی. قرآن بدلے گا, تبدیلی قرآن سے آئے گی. لاجیکل بہترین کتاب, دل پکڑ لینے والی کتاب ہے. اب دیکھیں ہم ایک ایک آیت پہ واقعات دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح لوگوں کے دل پکڑے گئے تھے. اب سوچیں, آپ سوچ سکتے ہیں ابو جہل رسول اللہ کا اتنا بڑا دشمن تھا, اخنس بن شریک, ابو سفیان, جب لاک ڈاؤن میں تھے نا رسول اللہ اور آپ کے ساتھی 3 years چھپ کے قرآن سننے جاتے تھے. قرآن میں اثر ایسا ہے, لاجک ایسی ہے, جواب ایسا ملتا ہے. قرآن ہی بدلے گا. اس لیے یہ دعا کریں یا اللہ اس قرآن کے لیے ہمارے بچوں کا دل کھول دے, ہمارے اور ہمارے بچوں کا دل کھول دے. انشاءاللہ قرآن بک آف چینج ہے, چینج لے آئے گا انشاءاللہ, انشاءاللہ. اور آپ ہم ایسی مجلسوں کے لیے دعا کرتے ہیں بچوں کے لیے بھی جن کی وجہ سے ان کے لیے قرآن سیکھنا ممکن ہو جائے. اور میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کو موقع پیدا کرے جہاں بچے ڈیبیٹ کر سکیں. یعنی ایک ہے درس کی فارم میں سننا, ایک ہے ویسے سننا جیسے رسول اللہ پڑھاتے تھے. تو میرا بہت جی چاہتا ہے کہ کبھی اس ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھیں جس ترتیب کے ساتھ اترا تھا, اس ترتیب کے ساتھ لوگ پڑھیں اور کوشچن آنسرز کے تھرو سیکھیں. یعنی کچھ پوچھنا چاہیں, کچھ بتانا چاہیں. قرآن مبہوت کر دیتا ہے, دل بدل دیتا ہے. دعا یہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کا علم نصیب کرے. جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے جی 2 سوال ہیں آپ سے اساتذہ جی. ایک تو یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں خود ابھی اسپریچول ہیلنگ کے پروسیس میں ہوں. میرا جو سوال ہے وہ میری پری ریکوزٹ سے متعلق ہے, کیونکہ جب میں دیکھتی ہوں کہ اچھا میں پروگریس کر رہی ہوں کہ نہیں, تو الحمدللہ پروگریس تو کر رہی ہوں, لیکن اطمینان ہے دلی طور پہ کہ پہلے سے بہتری ہے. لیکن when I look back into my past, first half of my life was, or maybe 2/3 of my life so far was completely worldly, busy in worldly tasks. میں ملٹی نیشنلز کے ساتھ, کارپوریٹ کے ساتھ کام کرتی تھی, بہت بزی تھی, اور ٹریولنگ بہت تھی. بچے میرے والدین کے پاس ہوتے تھے جب میں ٹریول کرتی تھی. اس طرح سے مطلب سب چیزیں جو ہے وہ بالکل سب کچھ ڈیووٹیڈ جو میرا ٹائم تھا 24/7, فزیکل بھی مینٹل بھی, وہ بالکل جو ہے وہ دنیاوی کاموں میں تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, موقع دیا, کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئیں کہ وہ اللہ کا کرم ہوا کہ میں کچھ پچھلے 10-12 سال سے میں نے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لی, اور جو ہے وہ دوسری طرف مجھے اپنے گیپس جو نظر آئے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا, فیملی کو ٹائم دیا, وہ سب. اب وہ جس طرح ہم لیکچرز میں بھی سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں, اور میرے یہ ذہن میں ہمیشہ یہ چیز بیک آف دا مائنڈ رہتی ہے, اور میری لائف کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ میں اپنی کچھ تیاری بہتر کر لوں. ٹائم اب کم ہے, میرا پہلا جو ٹائم ہے بہت زیادہ میں نے ضائع کیا میں نے, تو وہ اتنی مجھے تیزی سے اب تیاری کرنی ہے تاکہ میں کچھ وہ جو سوال جو ہم سے کیے جائیں گے موت کے بعد, جو لسٹ ہے کچھ سوالوں کی, اس میں ایک سوال آتا ہے جہاں پہ آ کے میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ میں تو مطلب پتہ نہیں اب اس کا کیا کرنا ہے. کیا وہ ایک ایکسپریشن ہے, نعوذ باللہ, مطلب ایسا تو نہیں کہ وہ صرف ایک ایکسپریشن ہے اور اس سے کچھ لوگ بچ بھی سکتے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ جوانی کن کاموں میں گزارے, کیونکہ اگر میں سیدھا وہ سوال لوں تو میں تو بالکل ختم ہو گیا, میرے پاس تو اس کا جواب ہے ہی نہیں, اور میں پاس میں بھی نہیں. جی کچھ کہنا چاہتی ہوں. بس یہ ایک سوال ہے, دوسرا میں بعد میں کر لیتی ہوں جیسے آپ کہیں. جی ایک تو یہ جو سوال ہے نا, یہ حشر کے میدان میں ہوگا, موت کے بعد قبر میں نہیں ہوگا. قبر میں صرف 3 سوال ہیں, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرا رسول کون ہے. حشر کے میدان میں جو سوال ہے نا, ابن آدم کے قدم حشر کے میدان میں اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 باتوں کا جواب نہ دیں.
ان میں سے ایک یہ ہے کہ جوانی کن کاموں میں پرانی کرتی. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, حضرت عمر نے کن کاموں میں پرانی کی تھی؟ ساری جوانی لگا دی. اور حضرت عمر جیسے رسول اللہ کے اصحاب جو اپنی اپنی جوانیاں بہت زیادہ مختلف کاموں میں لگا کے, ایک تو یہ کہ آپ کی جس کو آپ ورلڈلی افیئرس کہہ رہی ہیں وہ آپ کی جاب تھی جس میں آپ کا دماغ لگتا تھا. حضرت خدیجہ کا بھی بہت لگتا تھا. وہ ساری چیزیں, ایسا نہیں ہوتا کہ سب چیزیں غلط ہوتی ہیں. سم ٹائمز انسان صرف اپنی پروگرس کے لیے اور کبھی ضرورت کے لیے یہ سب کام کر رہا ہوتا ہے. اس لیے پہلی بات تو یہ کہ اس کے بارے میں یہ 100% سوچ لینا کہ وہ غلط تھا تو یہ درست نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ وقت نہیں نکل سکا. جس وقت کوئی انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ واش کر دیے جاتے, پھر اس کا اثر نہیں رہ جاتا. سچے دل سے توبہ کرنے والے کے لیے یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے. توبہ کا پانی پاک کر دیتا ہے, پچھلی یادیں تک مٹا دی جاتی, کچھ بھی نہیں رہ جاتا. یہ آپ کے دل کی سچائی ہے, کتنی سچائی کے ساتھ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کرتے ہیں. ندامت, اعتراف اور کبھی نہ کرنے کا عہد, یہ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پچھلے اعمال نہ صرف یہ کہ معاف ہو جائیں گے, اللہ سے جتنی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو پھر اجر بھی عطا کرے گا انشاءاللہ. تو اس کے بارے میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا مقام ہے کہ اس نے موقع دیا. کیا یہ اللہ کا بہت بڑا کرم نہیں آپ کی ذات پر کہ اس نے آپ کو اپنی طرف بلایا ہے؟ آخر آپ میں ایسی کوئی بات ہوگی جو اس نے اپنی طرف بلایا, اپنے قریب کرنا چاہا ہے. تو جس کو رب قریب کرے اسے تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھکنا نہیں چاہیے. یعنی دن رات صبح شام اللہ کا اس بات پہ شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھا دیا, تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا. رسول اللہ دعا کرتے تھے لولا اللہ ما اهتدینا, اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے. ولا صمنا ولا صلینا, نہ ہم روزے رکھتے, نہ ہم نمازیں پڑھتے, نہ ہم صدقہ کرتے, نہ اس طرف جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہے نا جس نے موقع دیا, اور الحمدللہ جس کو رب نے اپنی طرف بلایا, موقع دیا, میں اسے مبارکباد دینا چاہتی ہوں. یہ تو خوشی کی بات ہے. شکر, مقام شکر ہے. استغفار کر کے صلاۃ توبہ پڑھ لیں, 2 رکعت نماز پڑھیں. اور توبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت دیکھیے, ایک مجلس میں بیٹھتے تھے, صحابہ کرام کہتے ہیں سم ٹائمز 70 ٹائمز, سم ٹائمز 100 ٹائمز آپ استغفار کرتے تھے. صبح 100 دفعہ کرتے تھے, شام کو 100 دفعہ کرتے تھے. اور اسی طرح سید الاستغفار, یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند بہت ہے نا بندے کا لوٹنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے. جسٹ امیجن, کوئی خطائیں کرنے والا, گناہ کرنے والا بھی بہترین ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بندے کا لوٹنا اتنا خوش کرتا. رسول اللہ نے فرمایا جیسے صحرا میں کسی کی اونٹنی پر اس کا زادِ راہ ہو, کھانا پینا اور باقی ساز و سامان, اور وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے لیٹے اور اس کی اونٹنی اس کے پاس سے چلی جائے, اس کی آنکھ کھلے, وہ دیکھے کہ کچھ بھی ارد گرد نہیں, وہ ڈھونڈے, تھک ہار کے دوبارہ لیٹ جائے, سو جائے, کہ اس کے لیے اتنی پریشانی ہے کہ نہ اب صحرا میں مرنے کے سوا کچھ نہیں, کیونکہ نہ پانی ہے نہ کھانا ہے, اور صحراؤں کے راستے مٹ جاتے ہیں, انسان واپس بھی آسانی سے نہیں جا سکتا. تو جب اس کی آنکھ کھلے اور اس کی اونٹنی سامنے موجود ہو, اور اس کا کھانا بھی اور اس کی ضرورت کی چیزیں بھی, جتنی ایک شخص کو اپنی اونٹنی کو ایسے وقت میں دیکھ کے خوشی ہوتی, اللہ تعالیٰ کو اپنے لوٹ آنے والے بندے پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی. یہ تو خوشی کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, الحمدللہ. اور یہ بات بہت خوب ہے کہ آپ کہتی ہیں وقت کم رہ گیا ہے کہ میں زیادہ کام کر لوں, تو اس کے لیے زیادہ محنت کر لیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ یا اللہ پھر مجھے یعنی وہ راستہ دکھا اور میری ان کاموں کی طرف رہنمائی کر جس کی وجہ سے
میرے لیے یعنی تلافی اور میرے لیے اپنے صالح اعمال کی زیادہ کلیکشن ممکن ہو جائے. اللہ تعالیٰ وہ بھی راستہ دکھا دیں گے. بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیر. دوسرا سوال جی اسپریچول ہیلنگ سے ہی کنیکٹڈ ہے کہ میرا جو پروفیشن رہا ہے وہ کمیونیکیشن میں بیسیکلی میری ایک اسپیشلٹی رہی ہے، جس کے اندر ابھی تک مجھے جو ہے جو جانتے ہیں تو کسی فورم پہ جس طرح ویمن ڈیز ہے یا اس طرح سے تو گیسٹ اسپیکر بلاتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر انسپریشنل ٹاک کے لیے. اب اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک وہ پروفیشن بھی دیا تھا، ایک ایپٹیٹیوڈ، اور وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک دی جس سے میں بہت سکسیزفل رہی تھرو آؤٹ مائی کریئر. لیکن میں نے وہ ٹائم جو میرا سکسیس کا تھا وہ جو میری کوالٹی اور ایٹریبیوٹ تھا، میری جو کمپیٹنس تھی، وہ میں نے کمپلیٹلی اپنے کریئر کو اچھا کرنے کے لیے اس پہ اسپینڈ کی. میں نے وہ اللہ کے لیے نہیں اسپینڈ کی. اب جب مجھے موقع ملتا ہے یا کوئی اپرچونیٹی نکلتی ہے تو سم ہاؤ مجھے یہ لگتا ہے کہ مطلب اٹس مائی رسپانسبلٹی اور اوبلیگیشن یا ڈیوٹی کہ میں وہ اچھی بات آگے تک پہنچاؤں. کئی دفعہ پرسنل اسٹوری سے، کئی دفعہ پریکٹیکل ایگزامپل سے، کیونکہ میں کوالیفائڈ قرآن کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں کہ میں نے کوئی درس نظامی کیا، کچھ بھی پڑھا ہے، کوشش کی ہے جو میں کر سکتی ہوں. تو لیکن میں نے ایک دفعہ یہ چیز میرے علم میں آئی کہ ایسے اسکالرس، کیونکہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں ابھی، دیٹس واٹ آئی تھنک، دیٹس واٹ آئی فیل کہ ابھی بھی میرے میں بہت سے گیپس ہیں، اسٹرگل جاری ہے، کہ ایسے اسکالرس جو کہ پریچ کرتے ہیں لیکن اس کو پریکٹس نہیں کرتے، ان کے ہونٹ کٹے ہوئے ہوں گے یا ان کے ہونٹ کاٹ دیے جائیں گے، اس طرح سے کچھ گزرا. اچھا وہ مجھے تھوڑا سا ایک پریشانی اور ڈر لگا کہ میں تو کوالیفائی نہیں کرتے، ایم ناٹ اے اسکالر، تو میں یہ آگے بات اس طرح سے مجھے کرنی چاہیے کسی فورم پہ یا نہیں، یا اس کو ایز اے لیکچر یا ایز اے ٹاک مجھے ایسے ٹاپک کو ٹچ کرنا ہے کہ نہیں. اور اسپیشلی پھر مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ میں دوسری طرف جب میں قرآن پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر. پھر میں یہ دیکھتی ہوں کہ کہیں ڈیپ ڈاؤن، کیونکہ پھر میرا نفس ہو سکتا ہے، میرا نفس اندر ہے، کیونکہ میں بہت سکسیزفل تھی ایز اے اسپیکر، اور میں کہتی تھی دینا تو آڈینس کہتی تھی دینا، میں کہتی تھی رات ہے تو رات ہے. تو وہ ایک آپ کو ایک نشہ بھی ہوتا ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کو سکسیس کا، گلیمر کا، جس طرح انڈسٹری کا. تو کہیں وہی چیز میرے اندر ابھی بھی ہو اور وہ مجھے اکساتی ہو کہ دیکھو تمہیں اپریسیشن ملے گی، اپلاز ملے گا، یو ول بی نون اینڈ فیمس اگین. تو کیا میرا وہ پیورٹی ہے میرے اس کے اندر کہ میں ایک اسپریچول ہیلنگ کے لیے دوسروں کو سپورٹ کر رہی ہوں، یا میرا آبجیکٹیو کہیں ڈیپ ڈاؤن کچھ اور ہے اور وہ اس میں اخلاص نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. اور میں اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کہیں یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ میں اچھے کام کی طرف نہ چلی جاؤں، کیونکہ میں چاہتی ہوں لیگیسی میری ہو، صدقہ جاریہ ہو، جو میں نے دنیاوی چیزیں سکھائی ہیں لوگوں نے ان سے بہت فائدہ، بہت کریئرز میں فائدہ اٹھایا. تو میرے بعد یہ میرا کام چلے. اور میں اسپیشلی میں لیڈیز کو ایڈریس کرتی ہوں، یوتھ کو، تو میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ جو میں نے غلطیوں سے سیکھا وہ پہلے سیکھ جائیں، کیونکہ مجھے شاید کوئی بتانے والا اس وقت نہیں تھا یا میں نے سنا ہی نہیں مے بی. تو وہ پلیز گائیڈ کریں کہ کس حد تک مجھے ایسے ایز اے پروفیشن یا ایز اے پیشن اس کو کس طرح سے مجھے ڈسٹنگوش کرنا چاہیے اور اس طرح سے اس کام میں آنا بھی چاہیے یا نہیں. جزاکم اللہ خیر. جی، کمیونیکیشن مینس ابلاغ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. آپ جن سے کہہ رہے تھے وہ سب اسکالرز نہیں تھے. نمبر 1، اچھی بات پہنچانا صدقہ ہے اور وہ کوئی بھی پہنچا سکتا ہے، لیکن اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کمیونیکیشن کا دوسرا تعلق یہ ہے کہ اقبال کہتا ہے نا، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. اپنی جنریشنز کے لیے کام کریں. آپ کی ایک بات کسی کے دل پہ لگ سکتی ہے، لیکن اگر آپ ایسے 100، 1000 یا 1,00,000 لوگوں کو تیار کر لیں جو اچھی کمیونیکیشن کر لیں، کمیونیکیشن سکھائیں، اور ان لوگوں کو سکھائیں جو دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں کہ آپ کو کمیونیکیشن کس طرح سے کرنی چاہیے، بات کیسے پہنچانی ہے. ایک راستہ یہ ہو سکتا ہے. تیسری بات، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ یعنی یہ کام بھی سکھا رہے تھے، لیکن دنیا میں ایسی اسلامک آرگنائزیشنز ہیں
جن کو نیٹ ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے پبلک سے, ڈفرینٹ سیگمنٹ سے, اور جن کو انٹرنیشنلی بہت ساری جگہوں پہ کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, آپ ایک بڑے پیمانے پہ اس کام کو بھی کر سکتے ہیں. یعنی جو آپ نے کام کیا ہے اس کو کئی اینگل سے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کر سکتے ہیں. اور پھر چوتھی بات کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بات کرنے کی جو صلاحیت دی, تو زیادہ وقت نہیں لگے گا. 1 سال کے لیے آپ 15 اگست سے آپ قرآن سیکھنا شروع کر لیں. 1 ایئر میں آپ سیکھیں تو سکھائیں پھر الحمدللہ. تو اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ زیادہ بڑے سکوپ پہ آپ کام کر سکتی ہیں کہ انٹرنیشنل فورمز پہ کسی اسلامک آرگنائزیشن کے ساتھ آپ ورک کریں, جہاں پہ یعنی آپ جو یعنی ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ بھی انہیں کنیکٹ کریں, اور یہ ہے کہ پبلک سیکٹر میں بھی اور حکومتی سطح پر بھی اور حکومتوں کی سطح پر بھی وہ چیزیں پہنچا سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ آپ اسے اسٹڈی کریں, کہاں کون کیا ورک کر رہا ہے, کون سی چیز ہے جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے, اور کہاں پر کتنے بڑے پیمانے پہ آپ کردار ادا کر سکتی ہیں. مثال کے طور پر آپ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ان یعنی ایک بڑے کاز کے لیے, بڑے مشن کے لیے, اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کتنی جگہوں پر انٹرنل ایکسٹرنل لنکیجز کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں ایک کمیونیکیشن آرٹ نہ آتا ہو تو یہ کام نہیں ہو سکتے. تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اس وقت دنیا کو کیریکٹر بلڈنگ پہ کریکلم چاہیے. دنیا کو ایسے طریقے چاہیے جس کی وجہ سے میں یہ کہتی ہوں کسی اور کو نہیں, پاکستان کے اندر خود کرائسس ہے, تو اس ریفرنس سے کام کر سکتے ہیں, لوگوں کو کنیکٹ کر سکتے ہیں, لوگوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں. یعنی یہ کام ایسا ہے کہ آپ کسی ایک کو سکھائیں, اس کو سکھانے میں ٹائم لگے گا, لیکن آپ اتنے بڑے وسیع میدان میں کام کر سکیں گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, استخارہ کریں, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو رائٹ ٹریک پہ لے جائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرتا, انشاءاللہ نہیں کرے گا. قرآن مجید میں آتا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, بے شک اللہ تعالیٰ کبھی خالص لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا, محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے لیے قبول کر, میری دعا ہے. استاذہ میں ایک میری والدہ نے مجھے ایک دعا دی تھی جی. کسی زمانے میں ہمیں لگتا تھا کہ ہم اچھا بول لیتے ہیں, تو وہ ایک ہی بات مجھے روز کہتی تھی. جب وہ استاذہ کی اسٹوڈنٹ تھی, مجھے وہ قرآن پڑھ کے آتی تھی, تو وہ روز مجھے جب دیکھتی تھی کوئی بات کرتے تو کہتی تھی اللہ کرے تیرا بولنا اللہ سے استعمال میں آ جائے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا اللہ کے لیے بولنا کیا ہوتا ہے. پھر میں اپنی امی سے پوچھتی تھی کہ امی آپ یہ بات کیوں کہتی ہیں, تو پھر وہ مجھے دعا کہتی تھی یا اللہ تیرا بولنا اللہ کے لیے استعمال میں آ جائے. تو ہم بھی آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو بولنا ہے اور اچھا بولنا ہے وہ اللہ اپنے استعمال میں لے آئے. کچھ میں آن لائن 1-2 سوال لے لوں بیٹا, بہت دیر سے لوگ لکھ رہے ہیں. استاذ بہت سارے سوالات آ چکے ہیں. ثنا احمد سب سے پہلے پوچھتی ہیں کہ استاذ دل کو کیسے بدلیں, دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے, کبھی ایسا لگتا ہے بہت رو رہا ہے اللہ کی یاد میں, کبھی ایسا بدل جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ مطلب بالکل ہی بدل جاتا ہے. ان کو میرے خیال میں سوال یہ ہے, یا تو آپ اردو میں سوال لکھ لیں یا انگلش میں لکھیں. یہ جو رومن میں لکھتے ہیں اور یادہ لکھتے ہیں یہ تھوڑا سا پڑھنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. دل کی کیفیت پہ سوال ہے, اس کے بعد بھی بہت سارے سوالات ہیں, تو میں آپ چاہوں گی کہ آپ کچھ کو ایک جواب دے دیں, پھر ہم ان کی طرف آ جاتے ہیں. یہ جو بات ہے نا, یہ صرف ایک فرد کا معاملہ نہیں ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی دل کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہو. کیا آپ کی ECG رپورٹ تو آپ نے دیکھی ہوگی کہ ہمارا دل تو ایک لمحے بھی ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرتا. ہمارا فزیکلی بھی ہمارا دل جو ہے نا وہ اوپر نیچے چلتا رہتا ہے. تو جب نیکی کے ماحول میں ہوتے ہیں تو ہمارا دل نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے, جب اس ماحول سے نکلتے ہیں تو تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. اور میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی آپ کو سنایا تھا کہ حضرت حنظلہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے تھے اور انہیں کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے جو کیفیت میری رسول اللہ کے پاس ہوتی وہ کیفیت میری گھر جا کے نہیں ہوتی. کہنے لگے کہ یہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہے.
دونوں رسول اللہ کی مجلس میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی بات کرنے سے پہلے رسول اللہ نے پوچھا کہو کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت حنزلہ نے کہا نافق حنزلہ نافق حنزلہ نافق حنزلہ، حنزلہ منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا۔ منافق وہ ہوتا ہے جو دو چہروں والا ہوتا ہے، ہپوکریٹ، کہ جس کے اندر نیکی نہیں ہوتی، برائی ہوتی ہے لیکن زبان پہ نیکی ہوتی۔ رسول اللہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ جو کیفیت میری آپ کی مجلس میں ہوتی ہے، میں گھر میں جاتا ہوں، اپنے کاروبار میں جاتا ہوں، وہ والی کیفیت نہیں رہتی۔ تو آپ نے فرمایا یا حنزلہ ساعت و ساعت، اے حنزلہ ایک گھڑی کی بات ہے، ایک گھڑی کی بات ہے، ایک گھڑی اللہ کی یاد کی ہوتی ہے، ایک گھڑی غفلت کی ہوتی ہے۔ تو یہ انسانی زندگی ہے نا کہ ہم کبھی سست ہوتے ہیں، کبھی ایکٹیو ہوتے ہیں، کبھی اللہ کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں، اور دھیان بٹے تو آپ تسبیح بھی کر رہے ہیں نا، دھیان میں ہٹ جائے تو یاد ہی نہیں رہتا تسبیح کر رہے تھے۔ مجھے سورہ الکاف کی یاد اتنی پیاری لگتی ہے، یہ بات میں نے مکہ کے ایک پہاڑ پہ لکھی دیکھی، میرا دل پکڑا گیا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو یاد کرو جب آپ بھول جاؤ۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ پہاڑ بھی مجھے میسج دے رہا ہے، وہ کتنا پیارا انسان تھا جس نے پہاڑ پہ لکھوا دیا۔ اور یہ بات یعنی یہ بات کہ کوئی بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے بھی اسے بھول سکتا ہے، اور رب کی یاد کسی کے دل سے کسی وقت بھی نکل سکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے اتنے پیارے لوگ، صحابہ کرام بھی اس تکلیف کو فیل کرتے تھے کہ کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی۔ تو یہ کیفیت تو ایک جیسی نہیں ہو سکتی، لیکن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کر سکتے ہیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، اسے ثبات دینا، کہیں یعنی الٹ پلٹ میں باہر ہی نہ نکل جائے۔ اور یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، کہ دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دینا۔